سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 27ویں رجب جو آنے والی ہے، یہ جو معراج کی جو رات ہے، اس رات کو عالم بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو خدا کا دیدار کروایا گیا. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے حضور کو 34 مرتبہ یا 36 مرتبہ، دونوں روایتیں موجود، 34 یا 36 باری میرے نبی کو اپنے خدا کا دیدار عالم خواب میں نصیب ہوا. سبحان اللہ. 34 36 کے تھوڑے میرے واسطے انہاں واسطے تو کوئی یہ نہیں ہے جدوں مرضی رات اپنے معبود کو دیدار کرنا چاہے، لیکن جو کتابوں میں آیا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے نزدیک حالت بیداری میں، عالم جاگن میں جاگتے ہوئے حضور کو رب کا دیدار نہیں ہوا، یہ اعتراض ہے. اس اعتراض کو توڑنا ہے آج، اور وہ بھی قرآن کریم کی آیات بینات سے. اب حضور کو 34 یا 36 مرتبہ معراج نصیب ہوا، عالم جو ہے وہ نیند میں، خواب میں، روحانی طور پہ، اور ایک مرتبہ جسمانی. تو ہم تو حضور کے جسمانی معراج کے بھی قائل ہیں اور روحانی معراج کے بھی قائل ہیں، دونوں کو ہم مانتے ہیں. اچھا، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو لامقام پہ معراج کے لیے وہاں کیوں بلایا؟ سوال ہے وہاں کیوں بلایا جب 34 36 مرتبہ عالم خواب میں، نیند میں، روحانیت میں یہاں رہتے ہوئے دیدار ہو سکتا ہے؟ تو وہاں کیوں بلایا؟ سریاس کیوں بلایا؟ لامقام پہ سیر کیوں کروائی؟ وہاں کیوں لے جایا گیا؟ ایکچوئل زمین اور آسمان کے درمیان ڈیبیٹ ہوا تھا، مناظرہ ہوا تھا. زمین نے کہا تھا کہ اے آسمان میں تم سے افضل ہوں، اے آسمان میں تم سے افضل ہوں. کس بنا پہ؟ زمین نے کہا مجھ پر اشرف المخلوقات رہتے ہیں، آسمان نے کہا مجھ پر سنتے دوری مخلوقات رہتے ہیں. یعنی کہ کیا جی؟ فرشتے، دوری مخلوقات فرشتے. آسمان نے کہا مجھ پر دوری مخلوقات فرشتے رہتے ہیں، زمین نے کہا مجھ پر اشرف المخلوقات رہتے ہیں. پھر زمین نے کہا کہ میں اللہ کے بندوں کو خوراک دیتی ہوں. آسمان نے کہا میں بھی پانی برساتا ہوں تو خوراک ہوتی ہے، دانا پانی اگتا ہے. جب میں پانی برساتا ہوں، بارش آتی ہے تو میں افضل ٹھہرا. زمین کہتی ہے میں افضل ہوں. پھر آسمان کہتا ہے کہ مجھ پر لوح و قلم موجود ہیں. زمین کہتی ہے کہ مجھ پر اللہ کے نیک بندوں کے مزارات موجود ہیں، انبیاء کے مزارات موجود ہیں، انبیاء کا مسکن رہا، انبیاء کا برتن رہا. زمین کہا میں افضل، آسمان کہے میں افضل. اب دونوں یہ مقابلہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہا ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے. زمین کہہ رہی ہے کہ میں یہ ہے، مجھ پہ یہ ہے تو میں افضل. آسمان کہہ رہا ہے مجھ پہ یہ ہے تو میں افضل. اب فیصلہ کون کرے؟ بالآخر زمین نے کہا مجھ پر خانہ خدا ہے، میں افضل ٹھہری. تو آسمان نے کہا مجھ پر عرش خدا ہے تو میں افضل ٹھہرا. پھر زمین نے کہا کہ مجھ پر محمد مصطفیٰ ہے تو میں افضل ٹھہری. آسمان رونے لگ گیا، آسمان کو چپ لگ گئی. آسمان کے پاس دلیل باقی نہ رہی کہ ساری ہستیوں سے، سارے مکانوں سے، ساری چیزوں سے، ساری مخلوقات سے، سارے نبیوں سے افضل تو اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ ہیں. تو اب تو واقعی زمین افضل بنتی ہے. آسمان رونے لگ گیا، لوگ قلم رونے لگ گئے. عرش و کرسی و قلم سب نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک زمین افضل ہے کیونکہ زمین پر تیرا حبیب محمد مصطفیٰ رہتا ہے. تو ہمیں بھی کوئی افضلیت دے، ہمیں بھی کوئی فضیلت دے، ہمیں بھی کوئی شرف عطا فرما. تو رب نے کہا اے آسمان تو رو نہ، ایک رات ایسی آئے گی میں اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلاؤں گا، اللہ تمہیں بھی فضیلت و درجہ عطا فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. جا کے سنیے گا. اب زمین نے کہا مجھ پر محمد مصطفیٰ رہتے ہیں. آسمان کو چپ لگ گئی، رونے لگ گیا، پریشان ہوا کہ واقعی زمین افضل ہے. کہ زمین پر جب سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق، پیارا نبی، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا امام رہتا ہے تو واقعی زمین افضل ٹھہری. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو مالک نے آسمان کی دعا کو قبول کیا کہ آسمان تیرا یہ صدمہ، تیرا یہ درد، تیری یہ التجا، تیری یہ استدعا قبول کر لیتے
ہیں, ہم سن لیتے ہیں, ہم بھی اپنے محبوب کو سر عرش اڑائیں گے, آسمانوں کی سیر کرائیں گے. اس طرح تیری معراج بھی ہو جائے گی, میرے محبوب کا سفر معراج بھی ہو جائے گا, تو بھی راضی ہو جائے گی, میرا محبوب بھی راضی, میرا آسمان بھی راضی ہو جائے گا. آج تک ہم نے یہ سنا کہ عرش علا پہ گئے, سفر کیا, معراج پہ آئے اور تحفہ نماز ملا. آج تم سنو گے انشاءاللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا گیا. اب مناظرہ ختم ہوا, آسمان کو جو ہے وہ دعا قبول کر لی گئی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواب میں حضور رب کا دیدار کر چکے ہیں, عالم خواب میں اللہ کو دیکھ چکے ہیں, تو اب اوپر کیوں بلایا؟ وہ اس لیے بلایا کہ امت کو ایک تحفہ دینا تھا, اور تحفہ جتنا خاص ہو نا اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تحفہ جتنا خاص ہو, اور وہ تحفہ کیا ہے میرا معراج کا؟ جی تحفہ کیا ہے؟ نماز. تحفہ کیا ہے؟ نماز. یہ تسی خوش نصیبی نہ پڑھتے ہو, یہ نہیں پڑھتے ہو, چاہیے کہ معراج کا تحفہ ہے. تو اب معراج کی رات ہے, اللہ کریم نے ذکر معراج کو لفظ سبحان سے شروع کیا. لفظ سبحان اللہ, پاک ہے وہ ذات, سبحان اللہ سے سٹارٹ کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, سوال ہے نا کہ ذکر مصطفیٰ ہے تو ذکر خدا کیوں ہے؟ سبحان اللہ جی, پاک ہے وہ ذات. حالانکہ نبی پاک معراج پہ جا رہے ہیں, سفر معراج شروع ہونے والا ہے, تو چاہیے تھا کہ محبوب کی شان سے ابتدا کی جائے, لیکن اللہ نے اپنے ذکر سے کیوں اسٹارٹ کیا, کیوں شروع کیا؟ ذکر خدا کیوں پہلے رکھا, ذکر مصطفیٰ بعد میں کیوں رکھا؟ امت کو, دنیا کو, قیامت تک کے لوگوں کو بتایا ارے ذکر مصطفیٰ ہو تو عنوان ذکر خدا کا ہوتا ہے, اور اگر ذکر خدا ہو تو عنوان ذکر مصطفیٰ سے ہوتا ہے. دونوں ذاتیں ایک ہیں, دونوں ذاتیں ایک جیسی ہیں, دونوں کی اطاعت کا حکم ایک جیسا ہے. ذات خدا ہو, ذات مصطفیٰ ہو, دونوں کی اطاعت کرو گے, دونوں راضی ہو جائیں گے, خدا بھی راضی, اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ جی, پاک ہے وہ ذات. دوسرا اس کا جواب, سبحان سے کیوں شروع کیا؟ سبحان, پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے اسرا سیر کرائی بیعت ہی اپنے بندے کو. ایک ایک قرآن کے لفظ پہ گھنٹہ گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے. سبحان, پاک ہے وہ ذات. کیا مطلب؟ ہر عیب سے پاک ہے, ہر, میرے ساتھ بولے, ہر عیب سے پاک ہے. مطلب کیا ہے؟ منکرین معراج, انکار کرنے والے, نبی کی شان کو گھٹانے والے, نبی کی شان کو دبانے والے اعتراض کریں گے کہ نبی کیسے گیا, یہ ممکن نہیں ہے. لیلن, رات کا تھوڑا سا حصہ, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اتنا لمبا سفر, کئی ہزار کلومیٹر کا سفر, پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان, دوسرا آسمان, ساتواں آسمان, سر عرش, لا الہ فوق الورا, سدرۃ المنتہا, عرش خدا اور پتہ نہیں کہاں اور ادنا کی منزلیں طے کر کے واپس آئے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے, اٹس امپاسبل. یہ بات ممکن نہیں ہے, عقل میں نہیں آتی. رب نے لوگوں کا منہ بند کروا دیا, اعتراض کرنے والوں کے منہ پر انگلی دبا دی. فرمایا تم جب اعتراض کرو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم شان مصطفیٰ کو گھٹانے والے ہو, تم ذکر مصطفیٰ کو دبانے والے ہو, بلکہ تم ذکر خدا کو گھٹانے والے ہو, تم شان خدا کو دبانے والے ہو. کیونکہ سفر معراج یہ سفر ہی ایسا ہے جو لفظ سبحان ہر عیب سے پاک ہے. یعنی اللہ کریم نے یہ سفر طے کروایا, اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلوایا. اس میں بندوں کا دخل نہیں ہے, محبوب خود نہیں گیا, محبوب خود جانے کی تمنا نہیں رکھتا تھا, بلکہ رب لے گیا, رب نے سیر کروائی. اب جو محبوب پہ اعتراض کرے گا در حقیقت خدا پہ اعتراض کرے گا, کیونکہ وہ خدا کی قدرت, خدا کی قادر ہونے پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ارے تمہیں کیا, تو لے گیا, تیرا باپ لے گیا, تیرا دادا لے گیا, تو نہیں لے گیا, تیرا باپ نہیں لے گیا, بلکہ خدا لے گیا جو ہر چیز پہ قادر ہو, ان کے ذات ہے. سبحان اللہ, قادر ذات ہے. سبحان سے اس لیے شروع کیا تاکہ لوگوں کا منہ بند کروایا جا سکے کہ جو منکرین معراج ہیں, معراج کا انکار کرنے والے, ان کو بتایا جا سکے کہ اس میں بندوں کا دخل نہیں ہے, نبی کی اپنی مرضی بھی شامل نہیں ہے, نبی کی اپنی تمنا بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی ہے. آپ جانتے ہیں حضور باقی راتوں میں تو سوئے ہوتے ہیں, باقی راتوں میں تو جاگ رہے ہوتے ہیں, اور معراج کی رات تو حضور, بولو ذرا, معراج کی رات تو مطلب کیا ہے؟ محبوب کے اوپر جانے کی تمنا نہیں تھی, اللہ نے خود بلوایا. حضور کے تو خیال میں بھی نہیں تھا, اس کو بلانا, محبوب کو بلانا, اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں.
اور سنانے میں بھی حکمتیں موجود ہیں. آگے چل کے بتاتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی راتوں میں عبادت کرتے ہیں, جاگتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, لیکن معراج میں شب نبی کو سنا دیا. اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. اور سبحان سے اس نے شروع کیا کہ لوگوں معراج کے سفر کو, شب معراج کو, معجزہ معراج کو, سفر معراج کو انسانی عقلوں پہ جو ہے فوکس نہ کرنا, نہ بولنا, اپنی عقلوں پہ قیاس نہ کرنا, بلکہ جانے والا بھی بے مثل و بے مثال ہے, لے جانے والا بھی بے مثل و بے مثال ہے. اگر جانے والا مصطفیٰ ہے تو لے جانے والا خود خدا ہے. تو یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے, تیرے میرے نزدیک ممکن ناممکن ہو سکتا ہے. اللہ اور اللہ کے محبوب کے لیے ہر چیز ممکن ہی ممکن ہے, ممکن ہی ممکن ہے. اچھا جی, معراج کا سفر جو ہے اس میں عقیدہ حق اہل سنت قدم قدم پہ کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک ایک لمحے پر, ایک ایک موڑ پر کئی کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. سفر معراج, شب معراج. اب دیکھیں, میں نے صبح کے لیکچر میں مثال دی تھی کہ آپ دیکھیں ایک چیز ہے لے جانا, ایک ہے جانا. اب جانے لے جانے والا کون ہے؟ خدا. اور جانے والے, لے جانے والے میں تو قدرت موجود ہے. اگر جانے والے کے اندر صلاحیت موجود نہ ہوتی تو پھر بھی جا سکتے. انی ارانی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, جی موسیٰ علیہ السلام نے, مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارنی رب ارنی انظر الیک, میں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, اللہ نے کہا تو مجھے, تیرے اندر کیپیبلٹی, صلاحیت موجود ہے. مالک کہہ رہا ہے موسیٰ میں دکھا سکتا ہوں, جلوہ دکھا سکتا ہوں, دیدار کرا سکتا ہوں, لیکن تیرے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے, کیپیبلٹی کی صلاحیت اور اہلیت موجود نہیں ہے. اب لے جانے والا خدا ہے, جانے والا مصطفیٰ ہے. اگر لے جانے والے خدا کو قدرت موجود تھی تو جانے والے مصطفیٰ کے اندر صلاحیت بھی موجود تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جیسے ایک کرکٹ بال پھینکنے والا فاسٹ بولر بال پھینکے اوپر جاتی ہے نا, کئی فٹ, کئی 100 فٹ, کئی جو ہے وہ کئی گز اوپر جاتی ہے, درجنوں گز اوپر چلی جاتی ہے. کیوں کہ پھینکنے والے میں قدرت اور طاقت موجود ہے پھینکنے کی, اور بال کے اندر اوپر جانے کی کیا موجود ہے؟ صلاحیت موجود ہے. اگر وہی فاسٹ بولر اس ٹشو کو اوپر پھینکے تو اوپر جائے گا؟ نہیں جائے گا, کیونکہ پھینکنے والے میں قدرت تو موجود ہے لیکن اوپر جانے کی صلاحیت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, مالک مجھے دیدار کرا دے. اللہ کو دیدار کرا سکتا تھا, دکھا سکتا تھا, لیکن موسیٰ کے اندر وہ صلاحیت موجود نہ تھی. اس وجہ سے موسیٰ کو دیدار نہیں کروایا, اپنے محبوب کو سنا دیا, محبوب آج تو سو جا, رب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے, تیری زیارت کا مشتاق ہے, تو سویا ہوگا, جبریل کو بھیجوں گا, کیونکہ تو میری دیدار کرنے کی, زیارت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں قدرت رکھتا ہوں, میں قدرت رکھتا ہوں, تو صلاحیت رکھتا ہے. میں دیکھ سکتا ہوں اور تو مجھے اپنا آپ دکھا سکتا ہے, یا میں تمہیں اپنا آپ دکھا سکتا ہوں, تو مجھے دیکھ سکتا ہے. اس لیے آج معراج کے شب میرے پاس آ, میں تمہارا دیدار کروں, تو میرا دیدار. اچھا جی, آج جب معراج کر کے واپس آئے, آج بھی کچھ لوگ ہیں معراج کر کے واپس آئے, تو سب سے پہلے جہاں لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. ایک کے پاس گئے, دوسرے کے پاس گئے, تیسرے کے پاس گئے, ساروں کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے. اور واقعی عقلوں میں بات آنے والی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب دیکھیں, جب پتہ چلا نا کہ حضور معراج پہ گیا, حضور نے بتایا کہ لوگوں میں گیا ہوں, مسجد حرام میں سویا تھا, اس کے میں مسجد اقصیٰ گیا, مسجد اقصیٰ کے میں اوپر جو ہے آسمانوں پہ لے جایا گیا, اور عرش اللہ سارا سفر طے کر کے میں مختصر آپ زندگی پر سنتے آئے. اب جب واپس آئے لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا, خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. دیکھو جی محمد کریم کیسا نبی ہے, نبوت کا دعویٰ بھی کر چکا اور اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. لوگوں نے سب سے پہلے آ کے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ آ کے نوکری کی, حضرت صدیق کو بلایا, صدیق باہر آؤ. صدیق اکبر جناب تشریف لائے باہر. حجاج نے کہا اگر کوئی آدمی کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے اٹھ کے مسجد اقصیٰ گیا, وہاں نبیوں کی امامت کروائی, پھر پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, ساتویں آسمان پہ گیا, سدرۃ المنتہا پہ گیا, عرش اللہ پہ گیا, عرش
वहाँ पे गया, फोकर धरा गया और अल्लाह की मंजिलें तय करके रातों रात के थोड़े से हिस्से में मैं सफर करके वापस भी आ गया, तो क्या मुमकिन है अगर कोई ऐसा दावा करे? तो जिब्रील हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? ऐसा मुमकिन समझ लग रही है? ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा हम निशाना ठीक लगेगा, चोट ठीक लगेगी, लोहा गर्म हो गया। अब अबू जहल लोगों ने कहा फिर सुन, तेरा यार, तेरा नबी जिसका तू कलमा पढ़ता है, जिसका तू दावा करता है, जिसके साथ तेरी यारी बाशी है, मोहब्बत करता है, उस मोहम्मद नबी ने ये दावा किया है कि मैं रातों रात गया और इतना लंबा सफर तय करके वापस आ गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन गुस्से में आए, लाल पीले हो गए और कहा ऐ बदबख्त इंसान, तूने कहा था अगर कोई कहे कि मैं गया और मैं वापस आया, वो कोई तो नहीं है, वो सिद्दीक की जान है, सिद्दीक की शान है, सिद्दीक का ईमान है, दुनिया की पहचान है, पूरी उम्मत के लिए वो पूरा ईमान और पूरी जान है। वो कोई नहीं है, वो तो मेरा रसूल है, वो मेरा नबी है। फरमाया ला इन काला ला उसद्दिक व इन काला ला सदका फ उसद्दिकहु। सिद्दीक अकबर फौरन गुस्से में आए और कहा अगर मेरे नबी ने कहा है तो सिद्दीक अपने दरवाजे पे खड़े खड़े बगैर नबी से पूछे, बगैर नबी से तस्दीक किए, इधर खड़े होकर मैंने कहा कि सच कहा है, रसूल पाक ने सच फरमाया और मैं उसकी तस्दीक भी करता हूं। वहां फरिदारी का सुम्मे सिद्दीक, इसी वजह से दुनिया हजरत अबू बकर को अबू बकर ना बल्कि अल्लाह ने उस दिन आपका नाम सिद्दीक रख दिया। सुभान अल्लाह। उस दिन आपका फरमाया तूने कहा था अगर कोई कहे, कोई तो नहीं है, वो तो सिद्दीक की जान है, अबू बकर का ईमान है, अबू बकर की शान है, मेरी पहचान है, हमारा सब कुछ वो है, वो कुल कायनात की जान है, वो तो जाने जहान है, जहान की जान है, हमारा कोई नहीं है। आगे सिद्दीक ने क्या कहा? अगला जुमला सुनिएगा जरा, जुमला जायज़ नहीं होने देना, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा कि तुम कहते हो कि नबी ये कहता है कि मैं रातों रात आसमानों पे गया, अपने रब को देख के वापस आया, हम तो इससे बड़ा दावा भी करें तो मानने को तैयार हैं। अगर वो कहे कि मैं मक्के में रहते हुए अपने रब का दीदार करता हूँ, हम वो दावा मानने को भी तैयार बैठे हैं। वो दावा मानने क्यों? कि उसने हमें कहा है, नबी ने हमें कहा है कि लोगों खुदा एक की बात करो, हम तो उसके कहने पे मान बैठे, ये तो कोई बड़ा दावा नहीं है। इससे बड़ा दावा भी करें कि मक्के में रहते हुए, बिस्तर पे सोते हुए, घर में रहते हुए, आराम फरमाते हुए अगर रब यहाँ आया था, रब ने यहाँ तजल्ली भेजी, रब ने यहाँ जलवा भेजा, हम वो जलवा मानने को भी तैयार हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं है, वो सिद्दीक की जान है, वो तो सिद्दीक की जान है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने उनका इतराज जो है वो तोड़ा। अब देखिए, मैं आपको एक साइंसी नुक्ता बताऊंगा, जो लोग साइंस पढ़ाते हैं आप भी जानते हैं इंसान कितनी चीजों का मुरक्कब है? 4। बोले कितनी? हम 4 चीजों से बने हैं। किन चीजों से? कितनी से? बोलो कितनी चीजों से? 4 चीजों से बने हैं। क्या क्या? मिट्टी, पानी, जी, हवा। आग, मट्टी, पानी, हवा। आग, मट्टी, पानी, हवा, ये 4 चीजों का मुरक्कब है। 4 अनासर हैं, 4 उनसर हैं, 4 चीजें हैं जिनसे हम पैदा हुए, हम बने। आग, मट्टी, पानी, हवा। अगर हमारे जिस्म से आग निकाल दी जाए, यानी टेम्परेचर निकाल दिया जाए, तो बंदा, बोलो, बंदा नहीं बचेगा। अगर पानी निकाल दिया जाए तो बंदा, अगर सांस बंद कर दी जाए तो, अगर मट्टी जिस्म से निकाल दी जाए तो। अच्छा, जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया है, जब हवाई जहाज 40-45 हजार फीट की बुलंदी के ऊपर जाता है तो वहाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं, हिदायत देते हैं कि अगर सांस बंद हो जाए, सांस रुक जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो वो एक एक्स्ट्रा मास्क देते हैं। मास्क मुंह पे, चेहरे पे लगाने वाला एक मास्क देते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, हवा मौजूद होती है, वो सांस खींचनी पड़ती है, तब सांस चलता है, तब बंदा जिंदा रहता है। अगर वो सांस रुक जाए तो बंदा जिंदा नहीं रहता। तो इससे पता ये चला कि जितना बुलंदी पे जाएंगे तो सांस आपका, बोलो, रुकता जाएगा। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, जितनी बुलंदी पे, दरख्त पे चढ़े, सांस लेना मुश्किल, दुश्वार हो जाता है। फिर जब आप पहाड़ पे चढ़े तो सांस लेना मुश्किल, बुलंदी पे चढ़ते जाए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऊपर जब जाए तो सांस लेना मुश्किल, दुश्वारी पेश आती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है ना, ऊपर ऑक्सीजन नहीं होती। अब इंसान 4 चीजों से बना, ऑक्सीजन ऊपर खत्म हो गई है। ऊपर एक ऐसा इलाका है जहां आग ही आग है, कोई चीज वहां जा सकती नहीं। ऊपर एक ठंडा एरिया जमहरीर का मौजूद है, कुरान में मौजूद है जमहरीर, इतनी ठंडक के वहां बंदा फ्रीज हो जाए, जम जाए, सांस बंद हो जाए, रगों में खून जम जाए, जिस्म हरकत ना करे। इतनी आग मौजूद है कि बंदा झुलस जाए, सड़ जाए, बिल्कुल शुआ हो जाए, खत्म हो जाए, इतनी आग ऊपर मौजूद है।
موجود ہے. وہ ٹھنڈا ایریا اتنا ہے کہ اگر بندہ وہاں جائے گزرے تو فریز ہو جائے, جم جائے, ہر چیز ختم ہو جائے, اور آکسیجن بھی نہیں ہے. لیکن جی آپ کے اور میرے لیے قانون ہے, آپ کے اور میرے لیے یہ سسٹم موجود ہے. ہم ان چیزوں کے محتاج ہو سکتے ہیں, آگ کے, مٹی کے, پانی کے, ہوا کے ہم محتاج ہو سکتے ہیں, پر میرا نبی سفر معراج کر کے شب معراج آکسیجن سے اوپر آگ والا حصہ کراس کیا, ٹھنڈ والا حصہ کراس کیا, دنیا کو بتایا دنیا والوں کبھی بھی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا, اپنے کو نبی جیسا نہ سمجھنا. میرا نبی نہ زندہ رہنے کے لیے آگ کا محتاج ہے, نہ پانی کا محتاج ہے, نہ مٹی کا محتاج ہے, نہ آکسیجن کا محتاج ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے اندر ہے. وگرنہ اوپر انسان جائے آکسیجن ختم, بندہ مر جائے, اوپر جائے تو ٹھنڈا ایریا موجود ہے, بندہ جم جائے مر جائے, اوپر جائے تو آگ موجود ہے, بندہ جل جائے سڑ جائے ختم ہو جائے, ہر چیز ختم ہو جائے. اور اوپر جو ہے بندہ جائے تو وہاں سانس لینے کی دقت پیش آتی ہے. وہ آپ جانتے ہیں نا, لندن میوزیم میں آج بھی ان تین سائنسدانوں کے لباس موجود ہے اور ان کا ماسک موجود ہے جو اوپر گئے تھے اور واپس نہ آئے, مر گئے کیونکہ آکسیجن نہیں تھی, ان کا لباس واپس آیا تھا. وہ آج بھی لندن میوزیم کے اندر موجود ہے کہ اوپر گئے تو وہاں پہ سانس, وہاں پہ آکسیجن. تو دنیا والوں کو بتا دیا سبحان کا لفظ کہہ کر, وہ جو شروع میں نے کہا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, الذی اسریٰ بعبدہ, جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی, اپنے نبی کو سیر کرائی. تو کیا مطلب, میرا نبی ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے, نہ آگ کا, نہ مٹی کا, نہ پانی کا, نہ ہوا کا. کیونکہ ایسا ہی ہے نا, ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں. ہمارے اندر یہ چیزیں نہ ہوں, ہم برف میں جائیں تو جم جائیں, آگ میں جائیں تو جل جائیں, اوپر جائیں تو آکسیجن ختم, ہمارا سانس رک جائے, ہم مر جائیں. لیکن میرا نبی نہ سانس کا محتاج, نہ آکسیجن کا محتاج, نہ پانی کا محتاج, نہ مٹی کا محتاج, نہ ہوا کا محتاج, بلکہ یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں اللہ کے لیے. اللہ اکبر, سبحان, پاک ہے وہ. یہ ابھی کوئی ایک لفظ سبحان کی تشریح ہو رہی ہے, ابھی اگلا سفر کے بعد میں سبحان, پاک ہے وہ, الذی اسریٰ, پاک ہے وہ ذات, ان ساری چیزوں سے پاک ہے وہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضور یہ سارے سفر کیے, سارے مراحل سے گزرے, دنیا کو بتایا کہ اے دنیا والوں, معراج کے منکروں, معراج کا انکار کرنے والوں, کبھی بھی اپنی عقلوں پہ سفر معراج کو نہ تولنا, بلکہ یہ دیکھنا کہ لے جانے والا کون ہے, لے کر گیا کون ہے, بلانے والا کون ہے. جانے والے کی شان تو ہے ہی ہے, پر لے جانے والے خدا کی شان کو بھی تو دیکھو. سبحان, پاک ہے وہ, ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر فاٹ سے, ہر کمی سے, ہر کوتاہی سے پاک ہے. جن چیزوں کو تم عقلوں پہ تولتے ہو, اللہ ان ساری چیزوں پہ قادر اور ممکن ہے, اس کے لیے کوئی چیز امکان سے باہر نہیں. اب دنیا والے, حضور نے سفر معراج کیا جی, سوال ہے, سوال اس کا جواب دوں گا. تو حضور نے سفر معراج کیا, تو سفر معراج یہاں سے شروع ہو گیا. حضرت علی کی جو ہے وہ رشتہ دار, نبی پاک کی بھی رشتہ دار, حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے تھے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں خیمہ کعبہ میں سوئے تھے. اب آرام فرما ہیں تو یہاں سے سفر معراج شروع ہو گیا. نہیں بھائی, سفر معراج یہاں سے کہاں شروع ہو گیا؟ یہ حضور کا سفر معراج نہیں ہے, یہ ان چیزوں کا معراج ہے جن چیزوں نے حضور کے دیدار کے ساتھ اپنے آپ کو مشرف کیا. جی, عوام کہتی ہے, خطیب کہتے ہیں کہ حضور نے سفر معراج کیا ام ہانی کے گھر مسجد حرام سے. سفر معراج تو ہے, لیکن حضور کا معراج یہ نہیں ہے. حضور کا معراج تو تب تھا جب یا ذات خدا تھی یا ذات مصطفیٰ کی, ان دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا. وہ سفر معراج, وہ شب معراج, وہ معراج ہے حضور کا. جب جبریل آئے, جبریل کا معراج ہو گیا. جب براق پہ سوار کیا, براق کا معراج ہو گیا. جب آب زمزم کے چشمے پہ حضور کا مبارک سینہ چاک کیا, سینے مبارک کو شک دیا, دل مبارک کو باہر نکالا, آب زمزم کے کنویں کا معراج ہو گیا. معراج میں آن سٹیپ, بلندیاں, شان بڑھ جانا. معراج کا مطلب کیا ہے جی؟ شان بڑھ جانا, اوپر چڑھے جانا. معراج سیڑھی کو کہتے ہیں, بلندی والی سیڑھی کو کہتے ہیں. اوپر مقام, اونچا مقام, بلند شان, عظمتیں,
رفعتیں بلندیاں. تو جب جبریل آئے تو جبریل کا معراج ہو گیا. جب براق پہ سوار ہوئے تو براق کا معراج ہو گیا. جب باب زمزم کے کنویں پہ لائے گئے تو کنویں کا معراج ہو گیا. جب مسجد اقصی گئے تو مسجد اقصی کا معراج ہو گیا. جب انبیاء نے استقبال کیا, انبیاء نے دیدار کیا, انبیاء کو اپنا دیدار کروایا تو ان انبیاء کا معراج ہو گیا. انبیاء کو نماز پڑھائی, جماعت کروائی تو ان انبیاء کا معراج ہو گیا. جب پہلے آسمان پہ گئے فرشتوں کے جھرمٹ میں, فرشتوں کی بارات میں, اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جب فرشتوں کے پاس گئے, فرشتوں نے میرے نبی کو دیکھا, ان فرشتوں کا معراج ہو گیا. پہلے آسمان کا معراج ہو گیا. ان پہلے آسمانوں پہ جو نبی موجود تھے, حضرت آدم, حضرت ابراہیم اور دیگر جو انبیاء کرام رسولان الزام موجود تھے, ان نبیوں کا, ان رسولوں کا معراج ہوتا گیا. ہر غرض جس جگہ پہ گئے, جس مکان پہ گئے, جس مقام پہ گئے, اس چیز کا معراج ہوتا گیا. ہر چیز کو دیدار عطا فرماتے گئے, اللہ اس چیز کو بلندیاں عطا فرماتا گیا. جب نبی نے دیدار کروایا, نبی نے زیارت کروائی, اس زیارت کی برکت تو دیکھیں. آج ہم ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تو مطلب ان چیزوں کو اللہ نے معراج دیا. اور جب سارے عرش گئے, عرش سے اوپر گئے, سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے, جب لا میں گئے, یعنی نو پلیس, وہاں کوئی جگہ نہیں ہے, لا مکان ہے, کیونکہ اللہ جس کو جسمانیات سے پاک ہے. تو میرے نبی کا معراج تب شروع ہوا جب اللہ نے بے حجاب اپنے محبوب کو اپنا دیدار نصیب فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضور کا معراج یہ نہیں ہے کہ جب ام ہانی حتیم کعبہ خانہ کعبہ کے سین میں لیٹے تھے تو حضور کا معراج شروع. نہیں, حضور کا معراج نہیں ہے, یہ ان چیزوں کا معراج ہے جو چیزیں مصطفیٰ کے چہرے کو تکتی گئی, اللہ ان کو بلندیاں عطا فرماتا گیا. 1450 سال گزر گئے اور آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. کا, حتیم کعبہ کا, ام ہانی کا, مسجد اقصی کا, انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کی معراج ہو گئی کیونکہ انہوں نے روح مصطفیٰ کو جو دیکھ لیا, جمال مصطفیٰ کو جو دیکھ لیا, محبوب خدا کا دیدار جو کر لیا. اچھا, میں نے شروع میں بتایا باقی راتوں میں عبادت کرتے ہیں, شب معراج سوئے ہوئے. سوال ہے کیوں ملا ہے کبھی جواب, کبھی سنا ہے؟ آؤ فقیر سناتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام باقی راتوں میں عبادت کرتے ہیں, جاگتے ہیں, اللہ عطا کرتے ہیں, آج سوئے ہوئے ہیں. امت کو بتانا ہے کہ محبوب بڑا نازوں والا, نظر والا, بڑے لاڈ والا, بڑے پیار والا نبی ہے, بڑے لاڈ والا نبی ہے. ایک بات. دوسری, محبوب سویا ہوگا, جبریل کو بھیجا جائے گا, جبریل کو سکھایا جائے گا. جبریل امت کو بتا دے کہ جبریل علیہ السلام نبی کا استاد نہیں ہے, شاگرد ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نبی کا استاد ہے, قرآن پڑھایا, وحی لائی, پیغام لایا, تو حضور کا استاد ٹھہرا جبریل. ارے کبھی استاد نے اپنے اسٹوڈنٹ کے پاؤں چومے ہیں؟ بولتے نہیں. استاد کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے پاؤں نہیں چومتا, ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی اپنے استاد کے پاؤں چومتا ہے. محبوب آگے پیچھے اپنی راتوں میں تو کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے. آج سو جا, دنیا والوں کے لوگوں کے منہوں پر انگلی رکھنی ہے, منہ بند کروانے ہیں, اعتراض کرنے والوں کو جواب دینا ہے کہ جبریل نبی کا استاد نہیں, شاگرد و خادم ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں. ام ہانی کا گھر ہے, حتیم کعبہ, کعبہ کا سین ہے. نبی پاک آرام فرمائیں. جبریل امین آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب ہیں, آرام فرمائیں. آئے پریشان و حیران ہیں. جبریل آئے, دیکھا میرا نبی آرام فرمائے. جگاؤں تو کیسے جگاؤں, بیدار کروں تو کیسے بیدار کروں. اگر آواز لگاتا ہوں تو بے ادبی ہے, اگر کنڈی کھٹکھٹاتا ہوں تو ڈسٹربنس کریے ہوگی, آرام میں خلل واقع ہوگا. نیند میں خلل, ڈسٹرب نہیں کرتا. اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے, مالک پہنچا ہوں تیرے یار کے در پہ, تیرے محبوب مصطفیٰ کے دروازے پہ آیا ہوں, تیرا نبی سو رہا ہے, میں کیسے جگاؤں. اللہ نے فرمایا جبریل, نوری ہونٹ, کافوری ہونٹ, ٹھنڈک والے ہونٹ, کستوری والے ہونٹ کیوں دیے, ان ہونٹوں کو لگانا محبوب کے قدموں پہ. محبوب تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک کو, کافور کی ٹھنڈک کو, کستوری کی خوشبو کو, نوری ہونٹوں کے لمس کو ٹچ کرنے کو محسوس کرے گا, فیل کرے گا.
ٹھنڈک ملے گی، خوشبو ملے گی، محبوب جاگ جائے گا، جب جاگ جائے گا پیغام پہنچا دینا، سلام پہنچا دینا، دنیا والوں کو بتا دینا ارے محبوبوں کی بارگاہ میں بے ادبی سے نہیں آیا جاتا، محبوب کی بارگاہ میں آتے ہی پیروں پہ بوسہ دیا جاتا ہے، پیروں پہ بوسہ دیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے اوپر کراس کر کے آئے، پیروں پہ بوسہ دیا، آ کے سلامت کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، اے پیارے حبیب اللہ کا پیغام، اللہ کا سلام لایا ہوں، اللہ کریم آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، دیدار کا مشتاق ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، سریاس بلانا چاہتا ہے۔ محبوب علیہ السلام جاگے اٹھ گئے، آرام سے نیند سے بیدار ہوئے، جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا مجھے وضو کرواؤ، جبریل امین نے وضو کروایا، لوٹا پانی کا بھر کے وضو کروایا، میرے نبی نے دستار سجائی، اللہ کیا منظر ہوگا، میرے نبی نے امامہ سجایا، سب پہ دستار سجائی، بہترین لباس سے بہتر فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق سواری پیش کی گئی، اللہ کے محبوب کو پیغام دیا گیا، رب تعالیٰ سلام دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے، محبوب ذرا تشریف لے آئے، میرے محبوب نے تیاری فرمائی، وضو فرمایا، جبریل کی براق سواری میں سوار ہوئے، اب وہ پہلے میرے ذہن سے سکپ ہو گئی، میں آپ کو بتاؤں دعوت دینے کے، انوائٹ کرنے کے 3-4 طریقے استعمال ہوتے ہیں، کسی کو اپنے ہاں بلانا ہو نا، انوائٹ کرنا ہو، دعوت دینی ہو تو 3-4 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو میسج کر دیں، واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ یا کسی بھی ای میل کر دیں، فون کال کر دیں، فلاں دن فلاں ڈیٹ فلاں جگہ فلاں مقام پہ میرے بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، عقیقہ ہے یا کچھ بھی ہے، آپ نے اس دن آنا ہے۔ یہ دعوت کے کتنے طریقے ہو گئے؟ بولو کتنے؟ یہ دعوت کا پہلا طریقہ۔ دوسرا دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا بندہ بھیجیں، میسنجر بھیجیں، قاصد بھیجیں کہ جاؤ فلاں صاحب کے گھر، اس کو جا کے دعوت دے آؤ کہ میرے بیٹے کی خوشی ہے یا غمی ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہے، کوئی بھی موقع ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں کہ جاؤ پیغام دے کے آؤ کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں مقام فلاں پلیس پہ فلاں جگہ پہ آپ نے پہنچ جانا ہے۔ یہ دعوت کا بولے، دعوت کا یہ پہلے سے ذرا زیادہ پروٹوکول والا پہلا طریقہ، فون یا میسج، اس سے زیادہ پروٹوکول اور عزت دینی ہو تو بندہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کو میرا پیغام دے کے آؤ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ دعوت دو اور اس کو کہو کہ یہ سواری ہے اور اس سواری پہ سوار ہو کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ تیسرا طریقہ، یہ پروٹوکول ہے، یہ سب سے عزت ہے۔ اب اللہ چاہتا تو جبریل کو ویسے بھیج دیتا کہ محبوب فلاں رات کو آ جانا، دیدار کراؤں گا، ایسا بھی نہیں کیا، وہی بھی نہیں بھیجی، جبریل کو ویسے ہی نہیں بھیجا، دونوں طریقے نہیں استعمال کیے۔ انوائٹ کرنے کا میتھڈ کون سا یوز کیا، بلانے کا دعوت کا طریقہ کون سا استعمال کیا؟ فرمایا جبریل محبوب کی بارگاہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، ادب کا مقام ہے، صرف پیغام نہیں دینا، صرف جانا نہیں ہے، بلکہ افضل ترین فرشتہ، تمام نبی اور رسولوں کا صحابی فرشتہ، تمام نوری ملائکہ اور فرشتوں کا سردار اور استاد فرشتہ جبریل امین کو بھیجا۔ جانتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ تمام نبی اور رسولوں کے پاس جانے والا کون ہے؟ تمام فرشتوں کا استاد اور سردار نوری مخلوقات کا کون ہے؟ تو پوری کائنات، پورے ملائکہ، پورے فرشتوں میں سب سے افضل ترین بندے کو خود خالی بھیجا نہیں، خالی روانہ نہیں کیا، بلکہ بھیج کر جنتی سواری براق، برق کی جمع براق، جس کا مطلب ہے کئی ہزار بجلیاں، یعنی اس کی تیز رفتاری، اس کا سپیڈ لمٹ، اس کا فاصلہ طے کرنا، ڈسٹنس کو کور کرنا، وہ کتنا تھا؟ فرمایا جہاں اس کا پہلا نگاہ پڑتی تھی، جہاں اس کی پہلی نگاہ پڑتی تھی، وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ تیز رفتاری کا زیادہ ہے، تیز رفتاری کا زیادہ ہے۔ جبریل کو خالی بھیجا نہیں، پھر خالی بھیج کر جو ہے سواری دی اور کہا جبریل تو سارے نبیوں فرشتوں کا، رسولوں کا صحابی اور استاد جو ہے وہ تمام پوری مخلوقات کا سردار ہے، تو جا نبی کے پاس اور براق سواری لے کر جا، جو تمام سواریوں سے افضل ترین سواری، جنت کی سواری، نور کی سواری، لائٹ کی سواری۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی براق ہے نا، مگر نہ وہ نور ہی تھا، اس کی کوئی جسم و جسمانیت یا حیت یا شکل یا کنڈیشن نہیں تھی۔
فرمایا جا جبریل اپنے پیارے محبوب کو بلا کے لا، سواری لے جا اور جا کے پیغام دے، رب دیدار کرنا چاہتا ہے۔ محبوب کے قدموں پہ بوسہ دیا، جگایا، پیغام پہنچایا، سفر معراج شروع ہونے لگا ہے۔ اب وہاں سے باہر تشریف لائے، کنڈی ہل رہی ہے اور درخت کی ٹہنی سے امامے کا وہ جو ہے وہ دستار کا وہ مبارک حصہ ٹکرایا، وہ ٹہنی گر رہی ہے۔ باہر تشریف لائے آب زمزم کے پاس، جیسے ہی آب زمزم کے پاس آئے جبریل امین نے سواری کو روکا، جی جبریل دو نفل پڑھائیں گے۔ اس کے بعد مبارک سینہ، مبارک جو ہے اندر کا حصہ یہ چاک کیا، شک صدر ہوا۔ جب سینہ چاک کیا، قلب اطہر باہر نکالا، مبارک دل باہر نکالا، حضور کے ہاتھ کو، حضور کے دل کو جب باہر نکالا تو حضرت جبریل کہنے لگے واہ واہ مرحبا قلب فی عینان و فی اذنان، واہ کیسا خوبصورت دل ہے، آج تک میں نے ایسا کوئی دل نہیں دیکھا، ایسا دل محمد مصطفیٰ کا جس دل میں اللہ نے قدرت کی دو آنکھیں بھی رکھی ہیں، دو کان بھی عطا فرما دیے۔ میرے جیسا ہے، ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے، نبی ہماری طرح چلتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا۔ بیوقوف انسان جب نبیوں کے صحابی، نبیوں کا دیدار کرنے والا جبریل یہ کہتا ہے کلمت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد افضل رجلا من محمد، اے پیارے محبوب میں نے کائنات کا چپا گوشہ کونا چھان مارا، فلم اجد افضل رجلا من محمد، مجھے محمد مصطفیٰ سے افضل بندہ دنیا میں نظر آیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا فی یہ قلب عینان و اذنان، اے پیارے لوگوں سن لو، جبریل امین کا عقیدہ یہ ہے کہ میں نے دل نکالا، شک صدر حضور کے مبارک سینے کو چاک کیا، جیسے ہی چاک کیا اللہ نے محبوب کے دل کے اندر دو آنکھیں بھی رکھی ہیں، دو کان بھی رکھے ہیں، وفی اذنان تسمعان وفی عینان یبصران، ایسی آنکھیں جو دیکھ بھی رہی تھیں، جو سن بھی رہی تھیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 1400 سال کے بعد سائنٹسٹ، پروفیسر، ڈاکٹر ہسپتالوں میں 14 صدیوں کے بعد اوپن ہارٹ سرجری کرنے والے آج اس تحقیق پہ پہنچے ہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کی جا سکتی ہے، کامیاب ہے۔ میرا نبی 14 صدیاں پہلے اس امت کو کنسپٹ دے کے گیا، تصور دے کے گیا، ارے اگر انسان کا دل چاک کر لیا جائے تو پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری، دل نکالنے کا تصور، کنسپٹ آمنہ بلال جناب محمد مصطفیٰ نے دیا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ دل نکالتے ہیں تو کبھی امکان ہے کہ بندہ مر جائے، پر میرے محبوب کی شان کا قربان جو نبیوں کا سردار امام بننے جا رہا ہے، دنیا والے بدبخت نادان کہتے ہیں ہمارے جیسا تھا، ارے ہمارے جیسا کیسا تھا؟ جب نبی کا دل باہر آیا تو حضرت رسول کریم خود دیکھ رہے تھے کہ میرے دل کو باہر نکالا گیا، اس دل کو چاک کیا گیا، آب زمزم سے پانی سے دھویا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آب زمزم کے پانی کے ساتھ دل کو پاک کیا، دل کو پاک نہیں کیا، بلکہ آب زمزم کو برکت دینے کے لیے مصطفیٰ کے دل کو دھویا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب جبریل امین نے شک صدر کیا، سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک باہر نکالا، آب زمزم کے ساتھ دھویا، دنیا کو بتا دیا کہ دل پاک نہیں کرنا تھا بلکہ اس دل کے دھون سے، اس پانی سے، اس رسالہ سے، اس مبارک پانی جو دل سے جو نیچے آئے گا وہ آب زمزم میں جائے گا اور دنیا والوں کے لیے وہ پانی مزید شفا والا۔ جی یہ باتیں آج تک آپ نے نہیں سنی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق سواری کے دوبارہ تشریف فرما ہوئے، دل مبارک بند کیا۔ آپ اور میں دل کے دھڑکنے کے ہارٹ بیٹ کے محتاج ہیں، میرا نبی ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ میرے نبی کا دل بند کیا، براق سواری پہ سوار کیا، آگے سفر طے کیا، سفر شروع ہے۔ اب جب سفر شروع کیا ایک مقام ایسا آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث کی کتاب کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ بادب کھڑے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔
कि यहाँ से मुस्तफा की सवारी गुजरने वाली है, मुस्तफा का गुजर होने वाला है, सफर है, सफर मेराज है, मुस्तफा की सवारी गुजर रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर मौजूद है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में मौजूद है, या नमाज पढ़ रहे हैं या सलाम पढ़ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरे नबी ने खुद अपनी आंखों से देखा, वापस आके लोगों को बताया। लोगों जब मैं गुजर रहा था, मक्का से बाहर जा रहा था, फलस्तीन मस्जिद अक्सा जहाँ जा रहा था, मैंने मूसा को देखा। इन्नी आए तो मूसा फिल कब्र अन्नहु युसल्ली फकामा, मैंने इन आंखों से देखा मूसा अपनी कब्र के अंदर नमाज अदा कर रहा है। दिल में गैर नहीं कहा जी, नहीं जानते थे जी, दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। अरे जो कब्र के अंदर खड़े हुए बुर्राक सवारी की तेज रफ्तारी आलम में बता चुका, कितनी तेज रफ्तारी है जी, पता ही नहीं। जिथे आग जाए उठे पहला कदम टिकता है, जहां पहली निगाह पड़ती है वहां पहला कदम टिकता है। इतनी तेज तरीन रफ्तार वाली सवारी गुजर रही है, पर मेरा नबी कब्र के अंदर देख रहा है कि कब्र किसकी है, कब्र के अंदर कौन है, किस हालत में मौजूद है, क्या कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर बहुत सी चीजें छोड़कर टाइम खत्म होने वाला है। मस्जिद अक्सा पहुंचे, जैसे ही मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा के साथ सवारी बांधी गई, सारे नबियों ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया, मरहबा कहा और कहा कि मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा आए। वो रसूलों में रसूल ऐसे, वो रसूलों में रसूल ऐसे, इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसीन ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। वेलकम किया, इस्तकबाल किया, महबूब मुस्तफा आए, सारे नबियों ने मुसाफा किया, मुलाकातें हुई, सारे नबियों को जो है हुजूर ने अपना दीदार अता फरमाया। तो ये मेराज हुजूर का नहीं था, बल्कि ये मेराज किसका था, सारे नबियों रसूलों का मेराज था। क्वेश्चन है, मूसा अलैहिस्सलाम तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आदम से लेकर ईसा तक सारे यहाँ खड़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तो भी नमाज पढ़ रहे थे, कब्र के अंदर मौजूद थे, यहाँ कैसे पहुंच गए? सवाल है, जवाब है किसी के पास? मैं बताऊंगा, फकीर बताता है। जवाब ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में मौजूद हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और नबी पाक बुर्राक सवारी पे सवार होकर मस्जिद अक्सा फलस्तीन आ रहे हैं। वहां नमाज भी मूसा पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ भी पहुंच गए। अल्लाह करीम एक तो नबी के लिए फासले मिटा देता है, पर्दे हटा देता है, वहां से उठा के मूसा को यहाँ पहुंचा दिया एक बार। दूसरा जवाब ये है कि ऐ प्यारे लोगों सुन लो, जब नबी मस्जिद अक्सा में था और मूसा पीछे रह जाए तो कोई ये ना कहे कि सारे नबी तो वहां थे, मूसा वहां क्या कर रहे थे। इसलिए मूसा को जल्दी वहां पहुंचा दिया ताकि बता दिया जाए कि आदम से लेकर आदम शफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक 1,24,000 कम बेश नबी मेरे नबी का दीदार और इस्तिकबाल करने के काम पहले से मौजूद थे। जल्दी कैसे पहुंच गए, जल्दी कैसे पहुंच गए? इतनी तेज रफ्तार सवारी पे हुजूर थे, फिर मूसा जल्दी कैसे आए? उसका जवाब भी फकीर देता है। उसका जवाब ये है कि हजरत मूसा गए नबूवत की रफ्तार से, मेरा नबी गया बुर्राक की रफ्तार से। तो बुर्राक की रफ्तार कभी भी नबूवत की रफ्तार से इसलिए मूसा जल्दी पहुंच गए, क्योंकि वहां इस्तिकबाल करना था, दीदार करना था, मुलाकात करनी थी। और सारे नबियों ने वहां पर वेलकम किया, इस्तिकबाल किया। वक्त खत्म है, आप अगर 3 मिनट परमिशन इजाजत दे तो मैं पढ़ सकता हूँ। 3 मिनट इजाजत है, 3 मिनट सिर्फ आप सबकी रजा मुझे, ये हमारे जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज से आते हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा। मेरे नबी वहां पहुंचे, सारे नबी वहां जमा हैं। आज शाम को मिसाल के तौर पर जलसा है या शादी है या वलीमा है, तो उस वलीमे पे कोई नहीं जाएगा जब तक किसी को बुलाया ना जाए। ऐसा ही है, पहले प्रचार किया जाता है, इश्तिहार लगाया जाता है, फेसबुक पे डाला जाता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए जाते हैं, बुलाया जाता है, मैसेज की जाता है, कॉल की जाती है, बुलाया जाता है। अब हुजूर के उस जमाने में शब मेराज जब हुजूर की उम्र तकरीबन 51-52 साल थी, तो सारे नबियों को किसने दावत दी? दावत नहीं दी। अच्छा चलो दावत दी है अल्लाह ने चलो पैगाम किसी तरीके से पहुंचा दिया। तो सारे नबी there is grave on grave different countries, सारे नबी तो मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं। कोई उर्दन में, कोई शाम में, कोई मिस्र में, कोई इजिप्ट में, कोई लंदन में, कोई शाम में, कोई अरब में, कोई अजम में, कोई कहाँ, सारे नबी मौजूद हैं। लेकिन हर एक नबी हर एक मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में, 7 पर आज़म किसी नबी कोई कहाँ पे, सारे नबी। कोई व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, मीडिया नहीं, ऐलान नहीं, अनाउंसमेंट नहीं, प्रचार नहीं, इश्तिहार नहीं, लेकिन सारे नबियों को कैसे पता चल गया? दुनिया वालों को बताना था कि ये नबियों की जमात है, इन नबियों के जमात का ये इल्म है, तो उस इमामुल अंबिया के इल्म का क्या मकाम होगा? नबियों के इमाम के इल्म का क्या मकाम होगा? जब मुक्तदियों का ये आलम है, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? अब सारे नबी जमा हैं। अच्छा उसके बाद सारे नबियों को पता भी चल गया, अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं, अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं। सारे बर वक्त पहुंचे, टाइम पे पहुंचे।
ان کا رائیور ٹھیک، ان کا ٹائم ٹھیک، ان کی ڈیٹ ٹھیک، سارا کچھ پتا ہے. یہ کیسے؟ علم غیب تھا جو اللہ نے عطا کیا کہ آؤ چلو چلو مسجد اقصیٰ چلو مصطفیٰ جا رہے ہیں، چلو چلو مسجد اقصیٰ چلو مصطفیٰ جا رہے ہیں. ہر طرف یہی تھا، دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں، ہر گوشے میں ایک ہی خطاب تھا، ایک ہی آواز تھی، لوگوں نبیوں اٹھو اپنی قبروں سے، زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو، مصطفیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ جا رہے ہیں، چلو مسجد اقصیٰ میں. جب بلایا جاتا ہے نا تو کئی طریقے ہیں بلانے کی، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، اشتہار ہوتا ہے، پرچار ہوتا ہے، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک پہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں فلاں رات ہے، فلاں ڈیٹ ہے، فلاں دن ہے، فلاں ٹائم ہے، اتنے بجے خطاب ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی پتا ہے دنیا والوں کو بتانا تھا. جب نبیوں کے، عام رسولوں کے، نبیوں کے علم کا یہ حال ہے، امام الانبیاء کے علم کا مقام کون بنا سکتا؟ ایک بات. دوسری بات یہ سارے نبی کیوں جمع ہیں؟ مصلی امامت کس نے سنبھالا؟ نبی کریم علیہ السلام نے سنبھالا. نماز زندہ پہ ہے یا مردہ پہ؟ یہ میرے سارے بزرگ اللہ نے پیارے ہو گئے، انہیں تو نماز ہے، بول دے جو مر گیا اس پہ نماز ہے. نماز کس پہ ہے؟ زندہ پہ. تو جو کہتے ہیں نبی تو مر گئے، بول دے نہیں سبحان اللہ کیا چھوڑو، دادی کرے چلو، دادی دے چھوڑو، سبحان اللہ کیا چھوڑو. جو کہتے ہیں نبی مر گئے تو مردہ پہ نماز ہے یا زندہ پہ؟ مسجد اقصیٰ میں سب نبیوں کو جمع کر کے، سب نبیوں رسولوں کو جمع کر کے میرے نبی نے بتا دیا، ارے جو مردہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اور جو زندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو کبھی مردہ نہ سمجھنا، نبی کو اپنے جیسے نہ سمجھنا، کیونکہ محمد مصطفیٰ آج امام الانبیاء بن کے نماز پڑھا کے قیامت تک کے لوگوں کے منہ کو بند کروا کے جا رہے ہیں. ارے جو قبروں میں موجود ہو، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی بھی ہو، جب فوت ہو جاتا ہے اس پہ نماز نہیں ہوتی، لیکن نماز مردہ پہ نہیں ہوتی، زندہ پہ نماز ہوتی ہے. اس لیے آج محمد مصطفیٰ نے سب مقتدیوں کو ابتدا میں جمع کر کے خود مصلی امامت نے نماز پڑھا کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں جو مر جائے اس پہ نماز نہیں ہوتی، اور جو نماز پڑھ لے اس کو کبھی مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے. تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جائے. سنیوں کا امام محمد رضا خان یہی بولا، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. سوال کا جواب مل گیا. ایک اور سوال بھی ہے، میں کرتا چلوں، اس کے بعد گفتگو وائنڈر اسی جگہ سے اگلے جمعے پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. زندگی باقی نیکسٹ جمعے میں آگے اسی موضوع کو چلائیں گے کہ جو ہے نماز کب پڑھتے ہیں ہم؟ جب نماز ملتی ہے. جب ابھی تو نماز ملی، ابھی تو نماز ملی نہیں. نماز کب ملنی ہے؟ اس لیے بولتے ہیں سارے حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں. ہم نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں نماز دی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، مل جاتی ہے، اڈلٹ ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، سکھائی جاتی ہے باپ سے، دادا سے، قاری صاحب سے، محلے کے امام سے، والدہ سے. جب نماز ہمیں ملتی ہے ہم کب پڑھتے ہیں؟ لیکن نبی تو پہلے پڑھا ہے. ہماری طرح چلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، روتے تھے، جاگتے تھے، بچے پیدا کیے، شادی کی، ہماری طرح تھے. ہمارے بڑے بھائی تھے، پڑھے تھے، پڑھا علم نہیں ہے تو ہم پتہ ہی نہیں ہے. میرا نبی وہ ہے جو نماز ملنے سے پہلے نماز پڑھا دے. اس کا جواب یہ ہے ارے امتی اور نبی میں فرق یہ ہے، کبھی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، کبھی اپنے کو نبی جیسا نہ سمجھنا. لوگ لکھ گئے کتابوں میں، تہذیب الناس اور دیگر کتابوں میں لوگوں نے لکھا نبی ہماری طرح تھے، ہمارے بڑے بھائی جیسے تھے، جیسے ہم چلتے کھاتے پیتے ہیں اسی طرح نبی بھی تھے. نبی نے مسجد اقصیٰ میں نماز کے ملنے سے پہلے، نماز کے آنے سے پہلے، نماز کے فرض ہونے سے پہلے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو نماز پڑھا کے بتا دیا. ارے جو نماز کے ملنے سے پہلے نماز پڑھ دکھائے، نماز پڑھائے، اس کو نبی کہتے ہیں. اور جو نماز کے فرض ہونے، نماز کے ملنے، نماز کے سیکھنے کے بعد پڑھے اسے امتی کہتے ہیں. امتی کا فرق الگ ہونا چاہیے، نبی کا فرق الگ ہونا چاہیے. ملنے سے بھی پہلے پڑھا کے بتا دیا، نماز کے ملنے سے بھی پہلے پڑھا کے بتا دیا کہ نبی کو ہوتا ہے جو ملنے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، امامت کروا سکتا ہے. لیکن جو ملنے کے بعد، فرض ہونے کے بعد، سیکھنے سکھانے کے بعد پڑھتا ہے اسے امتی کہتے ہیں. نبی اور امتی کا فرق کوئی نہیں ہے. اتنے جاہل لوگ، اتنے بدبخت لوگ، اتنے بے ادب لوگ جنہوں نے کہا نبی ہمارے جیسا ہے. انشاءاللہ زندگی باقی ہے، اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ جمعہ اگلے جمعے پہ اسی کو آگے جاری رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا سفر معراج ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.